الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس خالق الملک مالک ارض و سماوات نے مجھے اور آپ کو انسان بندہ بنایا ہے، بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے اور آپ کو ایک خاص امتی بنایا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، سید المرسلین، امام المرسلین، والی بطحا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، ساقی حوض کوثر، شافی معشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزت کے لائق میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر اللہ رب ذوالجلال نے احسان فرمایا ہے۔ ان کا ہر پہلو میرے اور آپ کے لیے دین ہے۔ ان کا پیدا ہونا، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کی تجارت اور ان کی بالخصوص نبوت میرے اور آپ کے لیے رشد و ہدایت کا منبع و ماوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا، بالخصوص نبی آخر الزمان بننا مومنوں کے لیے احسان قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر بے بہا نعمتیں ہیں جن کو اگر گننا بیٹھ جائیں، میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ اعداد و شمار کی گنتی، اس کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا علم یہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کے احسانات اور اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اتنی بے بہا نعمتیں اور برکتوں کے باوجود اللہ نے کسی نعمت کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ انسان اگر دن کو اجالے کو دیکھے، چند دنوں کے لیے یہ سورج اپنی کرنیں نہ دکھائے، انسان کی زندگی جو ہے یہ بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنی بہت بڑی سورج والی نعمت اللہ نے یہ دے کر تجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے سورج کو بنا کر تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ اسی طرح دن کی تھکاوٹ، اس دن کے اندر جو کام و کاج کرتے ہیں اس کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رات کی تاریکی نازل فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے۔ اس تاریکی کو دے کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رات کو میں نے تمہیں ادا کر کے عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا شمار کرایا ہے، آخر میں یہی کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب ذوالجلال کی کون کون سی نعمت کو شمار کرو گے۔ ایک ایک شمار ہم کرنے بیٹھ جائیں تو حقیقتاً زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،
البتہ تحقیق مومنوں کے اوپر میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ کون سا احسان؟ اللہ یہاں خاموش نہیں رہے، اللہ رب ذوالجلال نے وحی کا تسلسل یہی روک نہیں دیا، بلکہ فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ جب پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین پیغمبر کو بحیثیت ایک نبی کے آپ کے اوپر آپ ہی میں سے میں نے اس کو مبعوث فرمایا، تو ایسے سمجھو میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا پیغمبر کا اس کائنات کے اندر پیدا کرنا بھی باعث رحمت اور برکت ہے، ان کا بطور نبوت نازل کرنا بھی ہمارے لیے رحمت اور سعادت کی بات ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اندر پیغمبر آخر الزمان کا سیرت کے عنوان پر تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، مسلمانوں کا فرض عین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کے اوپر سننے کے بعد سمعنا و اطعنا، سننے کے بعد اس کے اوپر اطاعت کرنا۔ وہیں جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ ضروری ہے، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت اور رحلت ہونا بھی، اس کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے وہیں آپ کی وفات کا، آپ کی موت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے فرما دیا، اے پیغمبر کہہ دیجئے اس کائنات والوں کو جو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے بعد آنے والے ہیں، قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں، ان کو یہ بتا دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر، آپ کی زبان پر ان کو اعتماد ہو چکا ہے، آپ کو نبی سمجھتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، و نسکی اور میری یہ قربانی، و محیای اور میرا یہ زندہ رہنا، و مماتی اور میرا موت کا آنا، میرا مر جانا، للہ اللہ کے لیے ہے۔ کون سا رب؟ رب العالمین، جو رب ہے دونوں جہانوں کا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں محمد الرسول اللہ کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، جہاں امت کو یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کا زندہ رہنا محض میرے لیے ہے، ان کی قربانیاں کرنا محض میرے لیے ہے، وہ قربانی چاہے ان کے جسم کی تھی، چاہے ان کے مال و متاع کی تھی، چاہے قربانی ان کے گھر کی تھی، چاہے قربانی ان کے خاندان کی تھی، جس قسم کی بھی قربانی تھی، للہ اللہ کے لیے تھی، اور ان کا یہاں پہ زندہ رہنا اور ان کا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ ربیع الاول کے اندر آپ کی حیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی شعور پیدا کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر قرآن نازل فرما دیا، انک میت و انہم میتون۔ اٹھا لیجئے دنیا کی ڈکشنریز، دنیا کی یہ منجمد کتابیں، منجد والی ڈکشنریاں، ان کے اندر پڑھ لیجئے، علم و صیغہ اٹھا لیجئے، کتاب و صیغہ اٹھا لیجئے، علم النحو و صرف کا مطالعہ کیجئے، انکا میتن کا یہ جو صیغہ ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ دلالت میری اور آپ کی موت کے اوپر کر رہا ہے یا پیغمبر آخر الزمان پیغمبر کے لیے کر رہا ہے؟ انکا میتن قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر پر نازل ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال کسے فرما رہے ہیں؟ یہ ضمیر کا انتخاب کس ہستی اور شخصیت کی طرف ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے بے شک تو نے بھی مرنا ہے، اور یہ جو سننے والے ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، ان کے اوپر بھی موت لاحق ہونی ہے، اور آپ کے اوپر بھی موت لاحق ہونی ہے۔ جبکہ ایک بہت بڑا معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ کی موت، آپ کا تو ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ سمجھنے والے قرآن کا مطالعہ کیجئے، ذرا اور آگے بڑھیے، قرآن کو فراخ دلی سے پڑھیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی انبیاء ہیں، نبی علیہ السلام سے قبل 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، ان سب کے اوپر موت آ چکی ہے۔ کچھ شہید ہوئے اور کچھ اپنی طبی موت اللہ کے ہاں وہ فوت ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے قانون پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی وہی رکھا اور اس کی امت کے لیے بھی وہی رکھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم یہ کہیں پیغمبر کی اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی عزت، اتنی آبرو، اس کے باوجود اللہ کے رسول اس دنیا سے کیسے رخصت ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیز آئی ہے، جو ذی روح ہے، جس کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی ہے، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو دیکھ لیجئے، کون ہے آج زندہ؟ سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسی باری باری آتے رہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے، پھر پیغمبر کی باری آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجۃ الوداع کا دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی اپنی زندگی کے اندر حج ادا کیا ہے، ایک ہی حج پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ جب حج کا مقام تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع غفیر صحابہ کے موجود ہے، لوگ سامنے موجود ہیں جنہیں اللہ نے یہ شرف دیا، ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس عظیم وقت کو لے کر ان کو نصیحت فرما دیجئے۔ کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین جو ہے اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے کوئی اللہ کے دین کے اندر پہنچانے میں، سمجھانے میں کوئی خیانت کی ہے؟ سب صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا ہے دین کے پہنچانے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں آج خوشی منانی چاہیے تھی، خوش ہونا تھا کہ ہمارے اوپر دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز آپ نہیں دیکھ رہے۔ دین کا مکمل ہونا اور دین کی یہ کامیابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع، اس حج کے اوپر یہ پیغام دینا، یہ ایک کسی خبر سے کم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر مہمان ہیں، چند دنوں کے مہمان ہیں، انہوں نے رخصت ہونا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، ذوالحجہ کے بعد محرم آیا، محرم کے بعد صفر اور پھر ربیع الاول۔ جس 12 ربیع الاول کو شوق و ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے لیے ان کی پیدائش کو نام دے کر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ پوری کتب احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، تاریخ کو پڑھ لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے۔ کوئی ایسا دن نہیں، کوئی محدث یہ نہیں بتاتا، نہ کسی کو اس کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے۔ جب بھی مورخین کی کتب کثیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اتفاق کے اندر ایک بات ملی جاتی ہے، ایک بات پائی جاتی ہے۔ اگر پیدائش کو دیکھتے ہیں، کوئی 10 محرم کا بھی لکھتے ہیں۔ 10 محرم کس نے لکھی؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کی پیدائش جس کے نام کی ہم 11ویں مناتے ہیں، ہر قول اسی کا پکڑو نا پھر سمجھ آ جائے۔ وہ آپ کی ولادت اور باسعادت جو ہے 10 محرم کو لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ محدثین، مفسرین اور تاریخ دان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ربیع الاول کو لکھتے ہیں، کچھ 8 ربیع الاول کو لکھتے ہیں، حتیٰ کہ الغرض آپ کی ولادت کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن جتنے مورخین کو دیکھا، انہوں نے قلم سے جو لکھا، جو اپنی زبان سے پڑھا، سننے والوں نے کانوں سے سنا، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو لکھتے ہیں۔
اسی 12 ربیع الاول کو پیچھے لے کر جاتے ہیں 1450 سال پہلے، جب مدینہ کے اندر کوہرام مچا، اس انداز میں مچا جب خبر پھیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ارد گرد نظر دوڑائی، لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام محمد الرسول اللہ آج اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تلوار اٹھی، کہا جس نے کہا کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ سارے خاموش ہو گئے، للکار اتنی تھی، دبدبا اتنا تھا، ولولہ اتنا تھا، ان کا غضب اتنا تھا، لوگ سارے سہم گئے کہیں حضرت عمر فاروق کی تلوار ہماری گردنوں پر نہ چل جائے۔ ابو بکر صدیق کو جب یہ معاملہ ان کے سامنے آیا، ابو بکر صدیق پہلے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یمانی چادر آپ کے اوپر اوڑی ہوئی ہے، دیکھا، چہرے کو بوسہ دیا، جب تسلی ہوئی واقعی آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جب تسلی ہوئی مجمع میں آئے، لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی کیفیت ان سے رہی نہ گئی، پھر کہا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ کی تعریف کی اور کہا تم میں سے جو عبادت محمد الرسول اللہ کی کرتا ہے اس کے لیے اعلان ہے فإن محمدا قد مات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کو موت لاحق ہو چکی ہے، جو اللہ کا قانون تھا انک میت وانہم میتون وہ صادر ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے عبادت کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال کی اس کے لیے پیغام ہے فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ زندہ اور قائم ہے، اس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق یہ بات سن رہے ہیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق آگے اعلان کرتے ہیں، اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ جب قرآن کی تلاوت کی حضرت عمر فاروق وہی جو میان سے نکلی ہوئی تلوار تھی، لوگوں کو ڈرا رہی تھی، دھمکا رہی تھی، لوگ ہیبت میں آ چکے تھے، لوگ ڈر محسوس کر رہے تھے، وہی تلوار نیچے گری، حضرت عمر فاروق کی نگاہیں جھک گئیں اور وہ غیظ و غضب، وہ غصہ غم میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق آگے سعید بن مسیب یہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق ہمیں بیان کیا کرتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی وفات کی تصدیق کی میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں نے یوں سمجھا میرے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، اور پھر یہی کیفیت میں حتیٰ کہ مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی اور میں گر گیا۔ یہ کیفیت تھی۔ آج اس 12 ربیع الاول کو لے کر ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں۔ کس چیز کا جشن؟ پوچھو عمر فاروق کو 12 ربیع الاول کو جشن کس طرح منایا جاتا ہے، پوچھو ابو بکر صدیق کو جشن کس طرح منایا جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، فاطمۃ الزہرا سے پوچھو، حسن و حسین کریمین سے پوچھو، جشن کس طرح منایا جاتا ہے۔ آج اپنی لا علمی کے اندر دیکھو دیکھی ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پر تلا ہوا ہے 12 ربیع الاول ہے، بلکہ جیسے ہی ربیع الاول کا ان کو چاند نظر آتا ہے بہاریں ہی بہاریں کے نعرے لگتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں نبی کے آنے کی خوشی کسے نہیں ہوئی تھی؟ سب کو خوشی ہوئی تھی۔ اس وقت کے قریش کے جو قبیلے کے بڑے خاندان کے بڑے تھے، وڈیرے تھے، انہوں نے بھی خوشی کی تھی۔ کیا آج ہمیں خوشی نہیں ہے؟ ہمیں کیوں خوشی نہ ہو جس کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، امت کے اوپر محمد الرسول اللہ کو بطور نبی نازل فرما کے ہم نے امت پر احسان کیا ہے، اور میں اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کروں مجھ سے بڑھ کر کوئی
کوئی لعین اور مرتد نہیں ہو سکتا۔ بات الگ ہے تیرے اور میرے سمجھنے کی۔ تجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے رسول انسان تھے، اللہ نے موت اوپر نازل کی، ان کے اوپر موت آئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب برزخ میں ہیں۔ وہ برزخ کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے، معنی معلوم ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیفیت مجہول ہے کہ کس طرح اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو وہاں زندہ رکھا ہوا ہے، کیفیت مجہول ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم انگلیاں اٹھائیں، سوال اٹھائیں، لبے کشائی کریں یا کوئی اونچی اور نیچی بات کہیں، فرمایا انکار کفر ہے، معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال اس کے متعلق بدعت ہے، انکار کفر ہے۔ برادران اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا مسئلہ ہے، آپ کی وفات کا مسئلہ ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کو جب ہم سمجھیں گے کتاب و سنت کی روشنی سے، قرآن کی آیات و بینات کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے، محدثین کے بیان کردہ احادیث مبارکہ سے جب ہم پرکھیں گے، پڑھیں گے، اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، آپ کا زندہ رہنا، جس طرح ہمارے لیے اس کا پڑھنا، سیکھنا اور اس کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی موت کا بھی علم ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ یہ اس لیے آج ہم 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ کیفیت 12 ربیع الاول کی جو کیفیت تھی صحابہ کرام پر کیسے گزری تھی، کیا عالم تھا؟ کوئی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی گر رہے ہیں بے ہوش ہو کر، کئیوں کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے، طرح طرح کے۔ آج ہم اسی 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ دوسری بات، جشن ضرور مناتے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ، حیات طاہرہ، اس پیاری سی زندگی کے اندر جس طرح ہمیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، جینے اور مرنے کا شعور دیا، اگر آپ علیہ السلام اپنی ولادت کی خوشی کا ہمیں حکم دیتے، کٹ سکتے تھے، مر سکتے تھے، لیکن جشن ضرور مناتے۔ پہلی بات، عیدیں 2 ہیں اسلام کے اندر، تیسری عید ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ عیدین کا لفظ ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ پوری اصحاب ستہ کے اندر، کتب ستہ کے اندر، باقی احادیث کی مسند کتابیں جتنی پڑھی ہیں ان کے اندر تیسری عید کا تصور ہی نہیں ہے۔ عیدیں 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تیسری عید جو آج ہم نے مروجہ بنائی ہوئی ہے، اس کا کتب حدیث کے اندر کوئی تعلق اور کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مناتے بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کر دو، ثابت کرنا آپ کا کام ہے، منانا ہمارا کام ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو بتایا، مجھے سوموار کا روزہ بہت پسند ہے، جمعرات کا روزہ بہت پسند ہے۔ وجہ پوچھو کہ سوموار کا روزہ مجھے کیوں پسند ہے، جمعرات کا روزہ مجھے کیوں پسند ہے؟ یہ مہینے کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، بلکہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرو۔ فرمایا سوموار کا دن میری ولادت کا دن ہے، اور جمعرات جو ہے، اس جمعرات کو، ہر جمعرات کو انسان کے اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میری امتی کے جب اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اعمال جو ہیں روزے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں اور اللہ کے ہاں پیش ہوں۔ یہ ولادت کا طریقہ ہے منانے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کے روزے کا حکم دیا ہے، وہ ہم نہیں رکھتے، اس کے لیے فرصت نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، کام کاج کی مصروفیت ہے۔ جب ربیع الاول آتا ہے، جس دن صحابہ کرام مدینہ کے اندر روئے، اس دن ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، خوشی مناتے ہیں۔ اس خوشی سے پہلے مؤدبانہ گزارش ہے، ابھی ربیع الاول کے بعد پھر ربیع الاول کی تک انتظار کرنا ہے، انتظار کرو، 1 سال ہے۔ تاریخ دانوں سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، مبلغین سے پوچھو، مفسرین سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو، اس 12 ربیع الاول کے اندر جو جشن مناتے ہیں، یہ ولادت احادیث مبارکہ سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ ثابت نہ کر سکیں تو پھر جشن نہ مناؤ۔ ہاں ہم بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن نہیں ہے، وفات کا دن ہے۔ کتنی امت کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، کتنا مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ دین ہے،
آج ہم نے اس کو دین کو ایک مذاق بنا کر عوام کے اندر اجاگر کیا ہوا ہے۔ دین یہ دین نہیں ہے جو ہم لوگوں میں پہنچا رہے ہیں۔ دین گانوں سے منع کرتا ہے، یہ باجوں سے منع کرتا ہے، ڈھول ڈمکوں سے منع کرتا ہے۔ اور ہر ربیع الاول کے اندر جو مسلمان طبقہ کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کون سی ایسی نعت ہے بغیر دف کے، بغیر ڈھول ڈمکے کے، بغیر اس مفت جو انداز ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں، دیکھ لو، خود ہی پہچان لو کس انداز میں ہم نعت خوانی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس انداز میں نعت خوانی کی ہے، اور نعت خوانی کی ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان کی موجودگی میں حسام بن ثابت وہ بھی شاعر تھے، انہوں نے بھی شاعری لکھی، انہوں نے بھی شاعری پڑھی۔ کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء۔ کیا فرمایا؟ احسن من کلم ترکت عینی، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے اس جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ واجمل من کلم تلد النساء، اور اتنا خوبصورت اور مزین کسی ماں نے اس جیسا جننا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اور ہر عیب سے مبرأ و پاک ہستی اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کیسے پیدا ہوا؟ جیسا آپ چاہتے گئے رب ویسا بناتا گیا۔ یہ تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تذکرہ کرو، میں کہتا ہوں بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کیے تیری نماز قبول نہیں ہے۔ وہ نماز چاہے فرضی نماز ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، عید کی نماز ہے، عید الاضحیٰ ہے، نماز استسقاء ہے، اور حتیٰ کہ الغرض کوئی بھی نماز جس کو آپ نماز سمجھ کر پڑھتے ہو، اس نماز کے اندر محمد الرسول اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، نماز نماز ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے اور چلے جاتے ہیں، کوئی ایسی اذان دکھا دو جس کے اندر تذکرہ محمد الرسول اللہ نہ ہو، اور میں اور آپ کہہ دیں یہ اذان ہے، کہیں گے مؤذن بھول چکا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو ایسے سمجھو اسے آئندہ اذان کے لیے کھڑا ہی نہ کرو۔ کیوں؟ اس نے محمد الرسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ کون سی ایسی عبادت ہے جس کے اندر رب ذوالجلال کا نام آئے، محمد الرسول اللہ کا نام نہ آئے؟ اللہ نے کوئی ایسی عبادت ہی نہیں بنائی۔ ہاں، ایک بات، آخری بات، وقت کی قلت کے ساتھ، انسان جب مسلمان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کون سی خواہش؟ جب وہ رب ذوالجلال کا تعارف کر لیتا ہے، رب کو پہچان لیتا ہے، اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، میں عابد ہوں، تو معبود ہے، اللہ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے پیار کی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے بھی پیار کر لے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، میں نے بندے کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے اور میرا مقرب بن جائے۔ اللہ کا قرآن جوش میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی ذات پات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، یمین و یسار جہاں رہنے والا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ یہاں کسی امام کا نام نہیں لیا، امام سارے کے سارے احترام کے قابل ہیں مگر محمد الرسول اللہ کے بعد ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی اپنی محبت کے اندر، میرے ساتھ اگر پیار، الفت، محبت کرنا چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو۔ جواباً اللہ نے کیا کہا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم پیروی کرو گے میں تمہارے ساتھ پیار بھی کر لوں گا۔ ایک کام اور بھی ہے، آپ نے ایک ریکویسٹ کی تھی، جواباً میں نے تمہیں یہ بھی کہا ہے، ایک شرط لگائی کہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو، پیروی کرنا تمہارا کام ہے، جواب میں تمہارے ساتھ پیار بھی کروں گا، محبت بھی کروں گا، الفت بھی کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کے پیچھے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ساروں کا معاف کرنا بھی میرا کام ہے، وہ میں معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ تم نے خواہش کی ہے میرے ساتھ پیار کرنے کی، جس بندے سے میں پیار کرتا ہوں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کرے، میں پیروی کے جواب میں اسے پیار بھی کروں گا، اس کے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔
ہماری ہر عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی عقیدت، ان کی اتباع، ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے، آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ بغیر تعصب کے، بغیر لڑائی اور جھگڑے کے خود جاؤ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، پہلے سمجھو کہ اللہ کے رسول کو واقعی موت آئی ہے نہیں آئی۔ سورۃ زمر کا مطالعہ کیجیے، وہ بتا دے گی انک میت و انہم میتون۔ پھر دوسرا قرآن کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، یہاں اللہ نے کسی انسان کو خاص نہیں کیا، ہر عام و خاص کے لیے کہا ہے کہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی رحلت ہو چکی ہے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ جون سا جملہ آپ کو اچھا لگے، پسند کر لے، اس کو اپنے دماغ کے اندر سیو کر لینا ہے۔ بقیہ ہے تو آپ کی رسالت۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، کوئی صاحب، کوئی ساتھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیجیے۔ مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا، میں نے کہا ہاں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب میں نے کہا ہے، اس نے کہا پھر نبی کی وفات کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا مانوں گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا قرآن نے کہا انک میت و انہم میتون۔ جب قرآن نے کہہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ بلا فصل، انہوں نے اعلان کیا اپنی خلافت کا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر کو تدفین کیا، اما عائشہ کے حجرے کے اندر وہاں مدفون ہیں، وہاں دفن کیا گیا اور اسے روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا، تو میں کیوں نہ مانوں؟ کہا پھر ہیں ختم کر دے۔ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ دنیا میں آئے، نبوت نازل ہوئی، آپ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن نبوت تا قیامت باقی ہے۔ جو اس نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا، کوئی مجوسی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، نبوت کے اندر کوئی آنچ پیدا کرے، اس کی گردن تو اڑا سکتے ہیں لیکن ہیں نہیں ہٹا سکتے۔ موت الگ چیز ہے، نبوت الگ چیز ہے، نبوت باقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ پر موت لاحق ہو چکی ہے۔ اس موت کو بھی سمجھو، جس طرح سیرت کا سمجھنا ضروری ہے اسی طرح آپ کی حیات کا سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی وفات کا بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا ہمیں سمجھ آ جائے گی تو اس وقت ہمیں اپنے جینے کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، ہمیں اپنے مرنے کا بھی سمجھ آ جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔